أستغفر الله من ذنبي ومن زللي ما زلت والله من ذنبي على وجلي يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، شوال المکرم کا مہینہ جاری و ساری ہے. شوال کے مہینے میں امہات المومنین میں سے اندلیب گلشن رسول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ مفسرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی مناسبت سے آج فضائل نکاح، فوائد نکاح کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. شریعت میں نکاح ایک خاص عقد اور معاہدے کو کہتے ہیں جس سے زوجیت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. مظاہر حق میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ سماجی بندھن طبی خواہش، شخصی ضرورت ہی نہیں بلکہ معاشرہ انسانی کے بقا کا ایک بنیادی ستون ہے. یہ نکاح کی وجہ سے آج تک یہ نسل چلی آ رہی ہے اور تا قیامت چلتی جا رہی ہوگی. یہ نکاح تقریباً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس امت تک تا قیامت تمام امتوں میں یہ نکاح کا رواج قائم تھا. انسانی نسل کی بقا کے لیے اور مختلف احکامات نازل ہوتے رہے. اس شریعت کے اپنے مختلف احکام ہیں. بہرحال ہم نے تو سنا ہے کہ نکاح ہوتا ہے. آج ذرا یہ بات میں کھول دیتا ہوں کہ معاشرے میں نکاح کی مختلف حیثیتیں ہیں. کسی ٹائم نکاح فرض ہو جاتا ہے، کسی ٹائم شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ نکاح واجب ہے،
کسی ٹائم شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ نکاح کرنی سنت مؤکدہ ہے، کسی ٹائم نکاح مکروہ ہو جاتا ہے، کسی ٹائم بندے کے لیے نکاح کرنی یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم اسی تفصیل میں جاتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت نکاح سے ہے، لیکن کسی ٹائم شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نکاح کروانی بچی کا یا بچے کا یا آدمی کے لیے خود نکاح کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ نکاح اب تیرے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ فرمایا جب جنسی ہجان ہو، جب شریعت میں آپ کی قوت بھی ہو، آپ کے پاس خرچہ دینے کے اور مہر دینے اور رہائش دینے کی قدرت بھی آپ رکھتے ہیں، اور آپ کی جنسی ہجان غالب ہو اور زنا میں واقع ہونے کا خطرہ ہو، فرمایا اس ٹائم بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی قدرت ہو، جنسی ہجان بھی غالب ہو، لیکن نفس پر وہ بندہ کنٹرول رکھ سکتا ہے، زنا میں واقع ہونا یقینی نہیں ہوتا، تو اس وقت معاشرے میں نکاح بچی اور بچے کا واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت کہ جب اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی دی ہے مہر ادا کرنے کی، نکاح کرنے کی، جنسی ہجان بھی نہیں ہے، طبیعت بھی اتنی مائل نہیں ہے، فرمایا عام نارمل حالات میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اور تیسری صورت کہ جب انسان کے پاس سارا کچھ موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہت سخت ہے، ظلم کا اندیشہ ہے، وہ اگر نکاح کر لے تو بیوی کے اوپر ظلم وارد ہونے کا اندیشہ ہے، فرمایا ایسی صورت میں اگر وہ اپنے آپ سے ڈرتا ہے تو نکاح کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر ظلم کرنے کا یقین ہے کہ میں نے اگر نکاح کر لیا تو اس عورت کے اوپر میں ظلم کر لوں گا، میں تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، فرمایا اس ٹائم اس بندے کے لیے معاشرے میں نکاح کرنی یہ حرام ہو جاتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، یہ تمام چیزیں دنیا کی یہ ایک سامان کی حیثیت سے رکھتے، لیکن پوری دنیا میں خیر متاع الدنیا، دنیا کا بہترین سامان، بہترین متاع المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم تاجدار حرم فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا مجھے پوری دنیا میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، ان تینوں چیزوں میں سے فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے، دوسری چیز وہ نماز مجھے پسند ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور تیسری چیز نیک بیوی مجھے پسند ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ یہ نکاح نصف دین ہے، ایمان کی تکمیل نکاح کے ساتھ ہوتا ہے۔ نکاح کے بارے میں اگر احادیث کی طرف ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائے تو گھنٹوں گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حدیث جو میں نے خطبے میں ارشاد فرمائی اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ معاشرے میں یہ نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ 4 وجہوں میں سے کسی ایک کو پسند کر کے نکاح کرتا ہے۔
فرمایا یا رسول اللہ کون سی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت کے ساتھ معاشرے میں نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ فرمایا پہلی چیز لمالہا، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو اس مال کو دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے کہ میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، یا میرے سسرال والے بہت زیادہ مالدار ہیں، یہ مالی حالت ان کی ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی خاندان میں میں نکاح کروں۔ فرمایا ابو ہریرہ دوسری چیز وَلِحَسَبِهَا، بعض لوگ مال کو نہیں دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں کہ کس خاندان کی ہے اور کس کی بیٹی ہے، کس کی پوتی ہے۔ فرمایا بعض لوگ حسب نسب کو دیکھ کر پھر نکاح کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو معاشرے میں جس کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے وَجَمَالِهَا، فرمایا عورت کے حسن کو دیکھ کر، خوبصورت عورت ہو تو کہتا ہے بندہ کہ میں نے یہیں پہ نکاح کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز ابو ہریرہ سے فرمایا وَلِدِينِهَا، بعض لوگ دین کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، ابو ہریرہ دین کو جو بندہ دیکھتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیسے کامیاب ہو جاتا ہے؟ مال ختم ہونے والا ہے، کسی کے پاس مال ہو سکتا ہے غریب بندہ 1 مہینے میں مالدار ہو جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینے میں امیر بندہ ڈون ہو جائے۔ جمال بھی ایک حد تک یہ حسن رہتا ہے، جب بندہ تھوڑا سا عمر میں بڑا ہو جاتا ہے تو جمال اور حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین کو دیکھیں، عادت کو دیکھیں کہ وہ دیندار ہو تو آپ کا گھر سنور جائے گا، گھر بھی سنور جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ والدین یہاں پر مجھے 1 2 3 واقعے یاد آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، سارے جانتے ہیں وہ عمر اتنی شان والا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمر ہر کوئی اس دنیا سے جائے گا، کوئی کسی کے اوپر روئے گا، عمر جب تو جائے گا تیرے اوپر تا قیامت اسلام روئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ ذہن میں تھا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین کہ دین کو دیکھنا چاہیے، باقی وجوہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ دوسروں کی بھی کوئی قباحت نہیں، لیکن دین اصلی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کے گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا، جب سنائی دی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں کہ میں اس کو حل کر سکوں، اسی وجہ سے کان لگایا، ورنہ یہ سرگوشی کی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں کیا۔ جب کان لگایا تو عجیب معاملہ تھا، بیٹی سے والدہ کہہ رہی تھی بیٹی جاؤ کچھ پانی لے کے آؤ، دودھ میں پانی ملائیں تاکہ یہ دودھ زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ بن جائے۔ دودھیوں کی حالت تو دیکھیے نا، صرف مینڈک اس میں نہیں ملتی، باقی سارا کچھ مل جاتا ہے۔ دودھ خالص بہت کم لوگ بیچتے ہیں، ہر ڈیرے میں آپ جائیں تو مکس کیا جاتا ہے۔ آپ 10 روپے زیادہ ریٹ لگائیں لیکن مکس نہ کریں، ملاوٹ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، ناپ تول کی کمی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ فرمایا بیٹی جاؤ پانی لے کے آؤ تاکہ اس میں پانی ملایا جائے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ بیٹی نے کہا حضرت عمر کو پتہ چل جائے گا۔ ماں نے کہا یہ اس ٹائم رات گئے، آدھی رات عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ جاؤ یہ تیری میری بات ہے، پانی لے کے آؤ اور ڈالو۔ بیٹی نے عجیب جواب دیا، عمر اگر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کہنی تھی، حضرت عمر کے دل کے اوپر اس بات نے اتنی اثر کر دیا، اتنا اثر کر دیا۔ گئے، صبح ہوئی،
اور کہا کہ فلانے گھر میں جاؤ، جس لڑکی نے یہ بات کی کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کا رشتہ ہوا ہے یا نہیں؟ پیغام آیا، پتہ چلا کنواری ہے، رشتہ نہیں ہوا، تو اپنے بیٹے کے لیے وہی رشتہ سلیکٹ کیا۔ اور جب بھی حضرت عمر منصب خلافت پر جانے کے لیے جاتے، تیار ہوتے، اپنی بہو سے کہتے، بہو ہر وقت مجھے یہی کہنا کہ عمر کا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی ایک بات کی بنیاد پر خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق جیسے بندے نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ یہ حدیث ذہن میں تھی کہ بہترین اثاثہ اس دنیا میں المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، علماء میں سے جید عالم دین گزرے ہیں، محدثین میں سے استاد الاحادیث گزرے ہیں، جانی مانی شخصیت گزرے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس ہزاروں طالب علم آتے، بیٹھے ہوتے اور وہ سبق پڑھا رہے ہوتے۔ مروان بن عبد الملک خلیفہ وقت، بادشاہ وقت نے جب سنا کہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ وہ تو سوچ رہا تھا میں تو بادشاہ وقت ہوں، میں جب رشتہ بھیجوں گا تو یہ تو مولوی ہے، تو مولوی کے پاس جو ہی میرے بیٹے کا رشتہ جائے گا تو وہ فوراً کہے گا جی ہاں میں رشتے کے لیے تیار ہوں، آپ آ جائیں۔ فرمایا سعید ابن مسیب کی طرف سے جب پیغام پہنچانے والا آیا اور کہا کہ مروان بن عبد الملک کی طرف سے جب پیغام پہنچانے والا بندہ آیا، سعید ابن مسیب سے کہا حضرت آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے خلیفہ وقت کے بادشاہ کا۔ فرمایا انہیں کہیں ابھی میرا ارادہ نہیں۔ اس کے حسن کے چرچے تھے، اور میں آپ کو آگے بھی بتاؤں کہ اس لڑکی کا نکاح کہاں پہ ہوا ہے۔ سعید بن مسیب دین سے واقف، قرآن سے واقف، ولی کامل، عالم کبیر، فاضل کبیر، شیخ الحدیث، وقت کے بڑے ائمہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دن سبق میں ایک طالب علم نہیں آیا، 3-4 دن وہ طالب علم غیر حاضر رہا۔ جب آیا کہا کہ بیٹے کہاں پہ تھے؟ 3 دن سے آپ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، حلقہ درس میں موجود نہیں۔ فرمایا میری تو بیوی فوت ہو گئی، میری امی ہے، والدہ ہے، وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، میں اس کی خدمت میں لگا ہوا تھا، آج تھوڑی سی فرصت ملی ہے، میں نے کہا جاؤں استاد جی کے درس سے، استاد محترم کے درس میں بیٹھوں اور سبق پڑھوں۔ فرمایا کوئی اور نہیں خدمت کرنے والا؟ کہا کہ کوئی نہیں، قربان جاؤں ان لوگوں کو دین کا پتہ تھا۔ انہوں نے کہا، استاد نے کہا اسی طالب علم سے کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ کی بیٹی کے لیے تو بادشاہوں کے پیغام آتے ہیں، میں اور آپ کی بیٹی، مذاق نہیں کر رہا، آپ نے میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ نکاح تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی ہو، جبرن نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے استاد محترم۔ واپس چلے گئے۔ وہ طالب علم تھا، غریب بندہ تھا، جو بھی اس کی بس کی بات تھی خوشی کے طور پہ خیرات صدقہ دیا کہ الحمدللہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس عورت کے حسن کے چرچے ہو، علم بھی اس کے پاس، بادشاہ وقت رشتہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، اس کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ آج مجھے اس شخصیت کے ساتھ نکاح کرنے کا موقع مل رہا ہے، بہت زیادہ خوش تھے۔ والدہ کو کہا، رات ہوئی، جب مغرب کے بعد اندھیرا چھا گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ کہا کہ میں سعید ابن مسیب ہوں۔ یہ نبی کا سنت طریقہ ہے کہ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ دستک دو، اور دستک دینے کے بعد یہ دم وغیرہ چھوڑ دیں کہ میں فلان صاحب، چودھری فلان صاحب، یا حضرت مولانا قاری علامہ مفسر قرآن فلان صاحب میں آیا ہوں آپ کے دروازے پہ۔ اس نے کہا میں سعید ابن مسیب ہوں۔
اس نے کہا کون سعید؟ آگے سے کہا آپ کا استاد۔ او جی استاد محترم، سسر بھی بن گئے تھے۔ جلدی دروازہ کھولا، پردے پہ پردہ کیے ہوئے ایک عورت، پردہ نشین عورت ساتھ تھی۔ کہا کہ یہ تیری امانت ہے، یہ اپنے گھر میں رکھ۔ اس کو نکاح کہتے ہیں، اس کو رخصتی کہتے ہیں۔ رخصتی اس طریقے سے ہوئی۔ ہمارے تو اگر میرج حال نہ ہو، بہت زیادہ شادیاں آج کل رکی ہوئی ہیں۔ کیوں رکی ہوئی ہیں؟ بارات کا مسئلہ ہے جی، میرج حال بند ہے جی، اتنے ولیمے اتنے کھانے پھر میں کیسے دے سکوں گا۔ ہمارے ہاں تو نام ہی شادی، شادی عبادت ہی نہیں سمجھی جاتی، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس میں ویڈیو نہ چلے، اس میں یہ خرافات نہ ہو تو شادی ہوتے ہی نہیں ہماری۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، بہترین نکاح وہ ہے جس میں تکلفات کم ہو۔ آج کل تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں جی مار کو چھوڑیں، بس ویسے کر دیں کہ مار کوئی مانگے نا میں دوں نا، ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتے ہیں جی۔ تو بہرحال نکاح کو آسان سے آسان ترین بنانا چاہیے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رشتے کو ایک طالب علم کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کروایا، وہ رشتہ جو بادشاہ وقت تیار تھا اس کو لینے کے لیے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو دیکھا۔ اسی طرح رخصتی بھی عجیب انداز میں ہوئی۔ جتنے بھی بڑے اولیاء گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، سمجھنے والے لوگ گزرے ہیں، ان کے نکاحوں میں یہ خرافات بہت کم ہوتے ہیں، لہذا اس سے بچا جائے۔ نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کچھ حقوق بیوی کے اوپر ہوتے ہیں، شوہر کے اوپر بھی بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ شوہر کے جو حقوق بیوی کے اوپر ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ خاوند کے خواہش کا لحاظ رکھے، بیوی خاوند کے خواہش کا لحاظ رکھے۔ اور دوسرا حق یہ ہے بیوی شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کوئی چیز بھی کسی کے حوالے نہ کرے، شوہر سے اجازت لینی ضروری۔ گھر سے نکلنا بغیر شوہر کی اجازت کے حرام، یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، بیماری کی حالت میں ویسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ نفلی روزہ، اگر ایک عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تب بھی وہ شوہر سے اجازت لے۔ آپ کہتی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ نفلی روزہ تو یہ عبادت میں آتا ہے، تو عبادت کرنی یہ تو اللہ کی ہے، تو شوہر سے اجازت لینی اس میں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اعتکاف اور نفلی روزہ رکھنے کے وقت عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر سے اجازت لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرو۔ یہ گویا کہ شوہر مجازی خدا ہے، تمام چیزیں پوچھ کے کرنے چاہیے۔ اسی طرح خاوند کی غیبت نہ کریں، خاوند کے عیوب بیان نہ کریں، بیوی کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح پردہ، یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی پردے میں رہے، بغیر اجازت کے بغیر پردے کے باہر نہ نکلے۔ اور شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر کی مال کی حفاظت کرے عورت، اپنی جان کی، شوہر کے قیمتی چیزوں کی کسی کو نہ دے۔ اور اسی طرح بیوی کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ غلط فرمائشیں نہ کرے، خاوند کو دیکھیں، ان کی مالی حالت دیکھیں اور مالی استعداد کے مطابق جو بھی خواہش ہے وہ اس کا اظہار کریں۔ اور اسی طرح ضروری ہے کہ شوہر کی عبادت میں تعاون کرے بیوی، نماز کے لیے جگانے میں، ٹھیک ہے، وضو کے پانی اگر دینے میں ہو یا مصلی دینے میں ہو۔ اگر بیوی بیمار ہے وہ علیحدہ بات ہے، پھر شوہر کو خود یہ کام کر لینا چاہیے، لیکن عورت کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ عبادات میں بھی تعاون کرے، جگانے میں، نماز کے ٹائم میں، تلاوت میں۔ شوہر کو بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے کہے کہ آپ یہ کام کریں۔
اور اسی طرح شوہر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں. جب بھی صحابہ کے دور میں ایک صحابی رسول جاتے کام کرنے کے لیے تو پیچھے سے دعائیں ہوتی تھی، وہ کامیاب ہو کے لوٹتے تھے. آج کل تو دعاؤں کا تصور ہی ختم ہو گیا. ذکر خیر میں دعاؤں میں اپنے شوہر کو، بیوی کو چاہیے کہ یاد رکھے، اور مرنے کے بعد 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارنی ضروری ہے. 4 ماہ 10 دنوں میں اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے، فرمایا یہ شوہر کا حق ہے، اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی. اور بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں شوہروں کے اوپر. پہلا حق تو یہ ہے کہ شوہروں کے ذمہ لازم ہے کہ مہر ادا کرے. جو مہر بیوی سے وعدہ کیا ہے وہ مہر ادا کرے. اور دوسرا حق بیوی کا یہ ہے کہ خرچہ دے اس کو، ماہانہ کے بنیاد پہ، روزانہ جو جیسی بھی ترتیب خرچہ دینی لازمی ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ روزمرہ جو ضروریات ہیں وہ مہیا کریں. بیوی کا چوتھا حق یہ ہے کہ جو شوہر خود عطر استعمال کرتا ہے وہ بیوی کو بھی لے کر دے، وہ بھی استعمال کرے. اور اسی طرح 5واں حق بیوی کا یہ ہے شوہر کے اوپر کہ رہنے کے لیے مکان ہو. اگر فیملی وائز سسٹم ہے تو علیحدہ ایک کمرہ متعین ہو، عورت کے لیے ایک جگہ ہونی ضروری ہے. شوہر کے ذمہ یہ لازم ہے. اور چھٹا جو بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے وہ بیویوں کا شوہروں کے اوپر یہ ہے کہ مسائل ضروریہ شوہر بیوی کو سکھائے. اگر وہ خود نہیں بھی سمجھتا تو باہر سیکھ کے جائے اور اپنی بیوی کو سکھائے. ایام کے کیا مسائل ہیں، کتنے دن نماز نہیں پڑھے گی، ایام کے دوران عبادت کرے گی نہیں کرے گی، تلاوت کرنی جائز ہے نہیں جائز، روزے رکھنے جائز ہے نہیں جائز، نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں. یہ تمام مسائل ضروریہ جو ہیں یہ شوہروں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو سکھائے. اور اسی طرح شوہر کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں جیسے سلوک رکھے، ناروا سلوک نہ کرے. اور 8واں حق یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرنے کے بعد بیوی کو گالیاں نہ دے. اور اسی طرح بیوی پر احسان نہ جتلائے کہ میں نے آج تجھے یہ کھلا دیا وہ کھلا دیا. یہ تو ویسے شریعت نے لازم کی ہے. شوہر کے اوپر یہ حق بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے بس کی بات ہو، سفر سے آتے ہوئے کچھ نہ کچھ تحفہ اپنی بیوی کے لیے خرید کر لانا چاہیے. اور 10واں حق یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کی 2 بیویاں ہیں اور ایک کمزور ہے اور ایک ذرا ڈاڈی ہے مالی حالت کے لحاظ سے یا جوان ہے، فرمایا دونوں کے حقوق کا خیال رکھے، یہ ضروری ہے. بہرحال ہمارے معاشرے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ہمارے معاشرے میں ایک ذہن پایا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ نکاح اسی مہینے میں ہوا تھا، روایت میں یہ بات آتی ہے 6 سال کی عمر میں منگنی، 9 سال کی عمر میں رخصتی. میرے پاس دلائل موجود ہیں. آپ ہمارے ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں نکاح، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ظلم ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے. میرے پاس کتابوں میں یہ دلائل موجود ہیں. صحابہ کے دور میں ایسی عورتیں ہیں کہ وہ 21 سال کی عمر میں نانیاں بن چکی ہیں. 21 سال کی عمر میں نانیاں بن چکی ہیں. 10 سال کی عمر میں نکاح، 9-10 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 10 سال کے بعد اپنے بیٹے کے لیے شادی، اور 1 سال میں ان کی اولاد. یعنی 21 سال کی عمر میں وہ نانیاں بن چکی ہیں. یہ جب یورپی ذہن بنا، ہمارے معاشرے کے جو رجحانات تبدیل ہوئے، کفر کے اثرات ہمارے اوپر آئے، اسلامی جو نظریہ ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ اتنی کم عمری میں نکاح کرنا یہ بالکل ناجائز ہے. بلکہ ہمارے والدین کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا جلدی بالکل شادی نہیں کروانی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی تک خود جاب نہیں کر رہا، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، اگر یہ شادی کرے گا تو اسے کون سنبھالے گا؟ سب سے مین بات یہ، اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں دیا ہے. اس آیت کریمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم میں سے کوئی فقیر ہے، غریب ہیں، مالی حالت کے لحاظ سے
ان کی مالی حالت کمزور ہے، فرمایا وہ بھی نکاح کریں، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت کی وجہ سے انہیں مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ ہمارا علم تو کم ہے، ہم تو ظاہری اسباب کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم اپنے غلاموں تک، باندیوں تک ان کا بھی نکاح کروا دو۔ بیٹے اور بیٹیاں تو دور کی بات ہے، اگر وہ فقیر ہیں تو آپ بالکل فکر نہ کریں، غریب ہیں، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت کی وجہ سے آسانیاں پیدا فرما دے گا اور رزق عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں جو یہ اعتراض، یہ بالکل غلط۔ نکاح کو آسان بنائیے، اگر نکاح آسان ہو تو پھر معاشرے سے یہ زناکاریاں جو بہت زیادہ بے حیائیاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ رشتے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وصیتیں کی۔ وہ 5 وصیتیں آپ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ فرمایا علی 5 باتیں بتانے لگا ہوں، ان 5 باتوں کو آپ نے یاد رکھنا، میری طرف سے آپ کو وصیت ہے۔ پہلی بات عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، نماز میں جلدی کرو، مرنے سے پہلے ادا کرو۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا دوسری بات علی عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، توبے میں جلدی کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور تیسری بات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو کفن اور دفن میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ کیسے؟ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کوئی بندہ رات کو فوت ہو جاتا ہے، پوری رات ویسے رکھے ہوتی، ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، میت پڑا ہوتا ہے، غسل تک نہیں دیتے، صبح غسل دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات۔ فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو فوراً اسے کفن کا انتظام کرو، نہلاؤ، اور اس کے بعد جنازے کا اعلان جو لوگ آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کریں، زیادہ نہ کریں کہ 3-4 دنوں تک، 2 دنوں تک آپ اسے میت کو رکھے رہیں۔ فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علی جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو کفن دفن میں جلدی کرو۔ اور چوتھی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب بھی قرض آپ کے اوپر کسی کا آ جائے تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو ٹال مٹول سے کام نہیں لینا، کیونکہ یہ قرضہ ایسے ہے جب کسی کے اوپر آ جاتا ہے تو انسان دبتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا علی جب رشتہ آ جائے بیٹی اور بیٹے کے لیے تو اس بیٹی اور بیٹے کے رشتے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جہاں پہ مناسب ہو رشتہ کروا دینا چاہیے۔ یہ 5 وصیتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ محفل سجی تھی، حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بحث چھڑی بہترین عورت کون سی ہے اس دنیا میں، صحابہ نے اپنی رائے دی، فلان عورت بہتر ہے، فلان عورت بہتر، فیصلہ نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت پوچھا کہ ایسے بحث چلی تو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ نے فرمایا کہ جا کے بتاؤ کہ بہترین عورت وہ ہے جو غیر محرم بندے کو نہ دیکھے، اور بہترین عورت وہ ہے جس کے اوپر غیر محرم بندے کی نظر نہ لگے، حیادار بہترین عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی سوال پوچھا، فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کی نظر غیر محرم بندے پر نہ پڑی ہو اور اس کے اوپر غیر محرم بندے کی نظر نہ پڑی ہو، دونوں جانب سے یعنی پردہ ہو۔ فرمایا بالکل صحیح جواب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے، اور فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عالیہ میں پچھلے دن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بانی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو خانوال میں بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے
ان کی تقریر میں کوئی گستاخی انہوں نے کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ باغ فدق کے مسئلے پہ وہ بیان کہیں کر رہے تھے کہ وہ محفوظ عن الخطا، یعنی وہ خطا انہوں نے کی ہے، ان سے خطا سرزد ہو گئی ہے باغ فدق کے مسئلے پر، تو لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی قدر نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے یقیناً ایمان کے نجات کا ذریعہ، ایک بہت بڑا ذریعہ وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ اہل بیت کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ حضور نے فرمایا یہ تو کشتی نوح کی مثال رکھتا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ جس نے تعلق جوڑا اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور محبت کی، فرمایا جس طرح نوح علیہ السلام کے کشتی میں لوگ سوار ہو گئے وہ بچ گئے، دوسرے سارے ہلاک ہو گئے۔ فرمایا محبت کرنے والے، تعلق اختیار کرنے والے لوگ بچ جائیں گے، من تخلف عنہا جو پیچھے رہ گئے اہل بیت کی گستاخی جنہوں نے کی، ہلاک وہ ہلاک ہو گئے۔ لہٰذا ہم اس بیان کی، اس گستاخی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا تعلق دین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ جڑا رکھے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں۔